نحمد اللہ تعالی ونصلی ونسلم علی رسوله المجتبی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم قال اللہ تبارک و تعالی جل وعلا فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا و نبینا محمد النبی الامی الکریم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ نہایت ہی معزز محترم، بہت عزت و احترام کے لائق حضرات گرامی قدر، الحمدللہ تعالی ثم الحمدللہ تعالی ثم الحمدللہ تعالی خلاق کائنات جل مجد الکریم کا بے پایاں احسان اور کرم ہے، اور حق یہ ہے کہ ہم وہ جو عرف عام میں کہا جاتا ہے کہ الٹے لٹک کر اپنے رب کا شکر ادا کریں، تو اس کی عزت کی قسم تب بھی شکر نعمت ادا نہیں کر سکتے۔ ہم یہ کہیے نا کہ ہم نے حق ادا کیا ہے، شکر نعمت کرتے ہوئے حق ادا کیا، حق ادا نہیں کیا جا سکتا۔ ہمیں شکر کرتے رہنا چاہیے، حق ادا نہیں کیا جا سکتا۔ میرا اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، واللہ یہدی، اور اللہ تعالی ہدایت کی دولت عطا فرماتا ہے کس کو؟ من یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے۔ الحمدللہ تعالی ثم الحمدللہ تعالی۔ اور پھر آپ یہ جانتے ہیں کہ جب تک اللہ رب العزت جل وعلا توفیق و ہمت عطا نہ فرمائے، کوئی بندہ نیکی نہیں کر سکتا۔ ممکن نہیں ہے کہ کوئی بندہ نیکی کر سکے اگر اللہ رب العزت جل وعلا توفیق و ہمت عطا نہ فرمائے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا حضور رسول مرشد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی قدر کا مفہوم بنتا ہے کہ ہر فرد بشر کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے 160 فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے۔ وہ فرشتے اسے ناگہانی حادثات سے بچاتے ہیں، یوں کہیے کہ اس کے نگران، اس کے سیکیورٹی والے ہیں۔ اور پروردگار عالم جل وعلا نے وہ فرشتہ بھی پیدا فرما رکھا ہے جو ہم کو نیکی کی ترغیب دیتا ہے، جسے عرف عام میں ہم نفس مطمئنہ کہتے ہیں۔ اور وہ شیطان بھی ہر انسان کے ساتھ پیدا ہوتا ہے جو ہمیں گناہ کی ترغیب دیتا ہے، جسے عرف عام میں ہم نفس امارہ کہتے ہیں۔ اور انہیں قوت ملکوتیہ، فرشتوں جیسی قوت، اور قوت بہمیہ، جانوروں جیسی قوت بھی کہا جاتا ہے۔ اچھی قوت کو نفس مطمئنہ و فرشتے کا تعاون اللہ کی رحمت، اور بری قوت کو نفس امارہ، جانوروں جیسی عادت، اور معاذ اللہ تعالی شیطان کی شرارت یوں کہا جاتا ہے۔ رب ذوالجلال جس کسی کے لیے چاہتا ہے راہوں کو آسان فرما دیتا ہے، اسے نیکی کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی نیکی کر کے غرور یا تکبر نہ کیجئے کہ دیکھو میں نے نیکی کی ہے، بلکہ اس اللہ کا شکر ادا کیجئے جس نے نیکی کی توفیق عطا فرما دی ہے۔ اور یہ چیز ایک حق ہے، ناقابل تردید حق ہے۔
میرا اللہ کتنا کریم ہے، کتنا اس کی عزت کی قسم بڑا ہی کریم ہے، خود ہی نیکی کی توفیق دیتا ہے، خود ہی اجر عطا فرما دیتا ہے۔ نیکی کی توفیق بھی خود ہی عطا فرماتا ہے کہ بندے نیکی کر لے تو اجر بھی خود ہی عطا فرما دیتا ہے۔ کتنا کریم ہے، کتنا کریم ہے میرے کریم آقا رسول اللہ کے ارشاد گرامی قدر مفہوم حدیث ہے کہ اللہ رب العزت جل وعلا نے تیرے ساتھ دو فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے جن کو کرامن کاتبین قرآن کی میں بھی کہا گیا ہے۔ ایک دانی جانب ہے اور ایک بائیں جانب ہے۔ دانی جانب والا تیری نیکیوں کو تحریر کرتا ہے اور بائیں جانب والا تیرے گناہوں کو، تیرے جرائم کو ضبط تحریر میں لاتا ہے۔ میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد گرامی قدر فرمایا مفہوم حدیث، دائیں جانب والا بائیں جانب والے پر امیر ہے، اس پر وہ حاکم ہے، اور بائیں جانب والے کو حکم ہے جب تک تو اپنے امیر سے پوچھ نہ لے بندے کا گناہ لکھے گا نہیں، پہلے پوچھے گا تب لکھے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ڈیوٹی لگا دی، لیکن حکم کیا دیا؟ اپنے امیر سے پوچھ کر لکھنا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی قدر کا مفہوم بنتا ہے، شاید کسی آدمی کو یہ الجھن سی محسوس میں بار بار لفظ مفہوم کہتا ہوں، میرے نبی نے عربی میں بات کی ہے، میں اردو میں کر رہا ہوں، اس لیے میں کو میرے نبی نے فرمایا اور اردو میں بات کروں تو میرے نبی نے نہیں فرمایا، میرے نبی نے تو عربی میں فرمایا ہے، اس کا میں ترجمہ کر رہا ہوں، مفہوم بیان کر رہا ہوں، اس لیے میں لفظ مفہوم بار بار عرض کر رہا ہوں۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ میرے کریم آقا علیہ السلام کے ارشاد گرامی قدر کا مفہوم بنتا ہے کہ جب انسان سے گناہ سرزد ہوتا ہے تو بائیں طرف والا، لیفٹ ہینڈ والا، یہ فرشتہ دائیں جانب والے سے پوچھتا ہے، یسار ہے یہ یمین ہے، یہ دائیں جانب والے سے پوچھتا ہے کیا میں اس کا گناہ لکھ لوں؟ اس نے گناہ کیا ہے اور اللہ کا حکم ہے تجھ سے پوچھے بغیر میں نہ لکھوں، لکھ لوں؟ وہ کہتا ٹھہر جا ابھی، یہ میرے نبی کا غلام ہے نا، صاحب ایمان ہے نا، ٹھہر جا ابھی نہ لکھ، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور شعر گرامی قدر کا مفہوم بنتا ہے، اللہ کو وہ گناہ گار بڑا پیارا لگتا ہے۔ سبحان اللہ، ہے گناہ گار مگر لگتا کیا ہے؟ کرتا کیا ہے؟ گناہ، مگر اللہ اس سے وہ گناہ گار بڑا پیارا لگتا ہے جو خود کو گناہوں سے بچاتا تھا مگر گناہ ہو گیا تو بہت جلد توبہ کر لیتا ہے۔ اللہ کو بڑا پیارا لگتا ہے کہ اس بندے سے اگر شیطان نے غلطی کروائی ہے نا تو یہ غلطی پہ روکا نہیں رہا، مصر نہیں رہا، اصرار نہیں کیا، ضد نہیں کی، جمع نہیں رہا، فوراً اس نے توبہ کر لی ہے۔ تو فرشتہ کہتا ٹھہر جا ابھی اس کا گناہ نہ لکھ، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی توفیق عطا فرما دیں۔ اگر اللہ سے توبہ کی توفیق دیتا ہے اللہ اکبر تو گناہ نہیں لکھا جاتا، نیکی لکھ لی جاتی ہے، گناہ لکھا ہی نہیں جاتا، توبہ کے جو اجر ہے نا، ثواب ہے نا، وہ لکھ لیا جاتا ہے۔ لیکن اگر یہ توبہ نہیں کرتا تو فرشتہ رکا رہتا ہے، گناہ لکھنے والا ٹھہر کر پھر سوال کرتا ہے اپنے آقا سے، اب لکھ لوں؟ کہتا ابھی بھی ٹھہر جا، ہو سکتا ہے توبہ کی توفیق عطا اللہ تعالیٰ کر دیں۔ اگر وہ پھر بھی توبہ نہ کرے تو تیسری مرتبہ پھر سوال کرتا ہے اب لکھ لوں؟ کہتا ہے لکھ لے، اس کو کتنا وقت ملا تھا، مہلت ملی تھی توبہ کرنے کی، مگر اس پگلے نے توبہ کی نہیں ہے۔ کتنے گناہ لکھ لے؟ ایک کیے ہے تو ایک، لیکن جب ارادہ گناہ کرے، اس کے ذہن میں خیال پیدا ہو گناہ کرنے کا، تو میرے نبی نے اپنے رب سے مانگ کر لے لیا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دے گا، محض ذہن میں گناہ کا خیال پیدا ہونے سے گناہ لکھا نہیں جاتا، گناہ کر لینے کے بعد وہ پروسیس شروع ہوتا ہے لکھنے کا۔ جب یہ ارادہ کرتا ہے، محض ارادہ کرتا ہے، عملی قدم نہیں اٹھاتا، اس وقت تک گناہ لکھا نہیں جاتا جب تک کہ اس کے ذہن میں گناہ کا خیال ہوتا ہے۔ اگر رک جائے تو گناہ لکھا نہیں جاتا، بلکہ کر بھی لے پھر بھی لکھا جاتا ہے۔ تو کتنے؟ ایک گناہ لکھا جاتا ہے۔ میرے کریم کے ارشاد گرامی قدر کا مفہوم ہے، لیکن جب بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے، سوچتا ہے میں نیک کام کر لوں، تو اللہ تعالیٰ داہنی جانے والے فرشتے کو حکم دیتا ہے جلدی کر میرے بندے کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھ لے۔ اس نے نیکی کا ارادہ کر لیا ہے نا، ایک نیکی لکھ لے۔
اور جب وہ ایک نیکی تحریر کر لیتا ہے تو پھر یہ آدمی عملاً نیکی کرتا ہے تو اب حکم کیا ہوتا ہے؟ کم از کم 10 ہیں، کم از کم 10 نیکیاں لکھ لے، لیکن اس کے ایمان، عقیدہ، یقین، اتقوا، طہارت اور اس کی نفس کی پاکیزگی کی وجہ سے 10 سے لے کے کتنی بلا 70 سے لے کے 700 سے لے کے واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہے اضافہ فرما دیتا ہے۔ باب الصدقہ مشکاۃ شریف میں ہے، میرے نبی فرماتے ہیں جب تو اللہ کی راہ میں صدقہ روپے پیسہ ہی تنہا نہیں ہوتا، بلکہ الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ میں اس کریم پروردگار کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے مجھ جیسے نکمے بندے کو میرے کریم آقا کی اس مبارک تعلیمات کو آگے پھیلانے کی توفیق دے دی ہے۔ میرے کریم نے کبھی اشار فرمایا تھا صلی اللہ تعالیٰ حبیب ہدایت من بدا، مفہوم حدیث ہے کہ بتاؤ سب سے بڑا سخی کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا تھا اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں، تو میرے نبی فرمان کے سب سے بڑا سخی اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کے بعد میں مصطفیٰ سخی ہوں، اور میرے بعد وہ بڑا سخی ہے جو میری تعلیمات کو آگے پھیلانے والا ہے۔ پتہ چلا کہ سخاوت صرف روپے پیسے دینا ہی نہیں ہے، صرف وہ اناج دینا ہی نہیں ہے، وہ کپڑے یا پلاٹ دینا ہی نہیں ہے، بلکہ سخاوت کسی کو اچھی بات کہہ دینا بھی صدقہ ہے، کسی ایمان والے سے مسکرا کر ملنا بھی صدقہ ہے، راستے سے کانٹا تکلیف دہ شے کو اٹھا کر ایک طرف کر دینا۔ میرے نبی فرماتے خیر الناس من ینفع الناس، انسانوں میں بہترین بندہ وہ ہے جس سے دوسرے انسانوں کو فائدہ پہنچتا ہے، یہ سب کچھ صدقہ ہے۔ تو باب الصدقہ میں ہے کہ میرے نبی نے اشارے گرامی قدر فرمایا جب کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے صدقہ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی اس طرح پرورش فرماتا ہے، مثال دے کے سمجھایا جس طرح تم گائے کے بچڑے کی پرورش کرتے ہو، اور یہ صدقہ دی گئی کھجور یا کہی گئی ایک بات قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا ثواب احد پہاڑ کے برابر عطا فرما دیتا ہے۔ اب دیکھیں ایک کھجور کا سائز کتنا ہوتا ہے اور احد پہاڑ کتنا بڑا ہے، وہ کتنے گنا بن جاتا ہے؟ 700 گنا نہیں، وہ تو شاید کروڑوں یا اربوں گنا بڑھ جاتا ہے کہ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ یہ ایمان والے کی شان ہے۔ یہ سب تجھے کیوں ملا؟ تیرے نبی کے صدقہ سے تجھے ملا ہے۔ یہ رب کائنات کی عنایات کا جو دروازہ کھلا تو تیرے نبی کے صدقہ سے کھلا ہے۔ میں اس کریم پروردگار کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے مجھے ناچیز کو اور آپ صاحباب کو اپنے محبوب مکرم کی غلامی کا پٹا عطا فرما دیا، اور حضور سید کون و مکان علیہ السلام کی سچی محبت عطا فرما دی۔ بلا میں نے کیا کہا؟ حضور کی سچی محبت عطا فرما دی۔ سچی محبت کی کچھ دلیلیں ہوتی ہیں، بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ میرا اصل جو موضوع وہی نہ رہ جائے۔ علامہ قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالی نے شفا شریف میں محبت کے جو لوازمات ہیں ان کا تذکرہ بڑے پیارے انداز میں فرمایا ہے، اور اسی طرح شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مدارج النبوہ میں، اور اسی طرح مواہب اللدنیہ اور زرقانی شریف میں محبت کے لوازمات کیا ہیں اور محبت کی پہچان کیسے ہوتی ہے، کیسے پتہ چلتا ہے کہ بندے کے دل میں کسی کی محبت ہے، اس کو پرکھنے کا طریقہ کیا ہے، معیار کیا ہے، ان کا تفصیل سے تذکرہ کیا۔ جو میں نے عرض کیا نا کہ اگر میں اس موضوع پہ گفتگو کروں گا تو میرا اصل موضوع رہ جائے گا۔ میں اختصار کے ساتھ باتوں کا ذکر کرتا ہوں۔ میں اپنے اب آکر سلربی کی بات اس لیے نہیں کر رہا، درمیان میں تھوڑا سا وقفہ رکھوں گا، میں مثال اپنی دوں گا تاکہ اگر کمی بیشی ہو تو میری ذات کے ساتھ ہو جائے، میرے نبی کی جانب اس کی نسبت نہ کی جا سکے۔ اگر کوئی بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے وہ میری اولاد سے محبت کرے گا یا نہیں کرے گا؟ جی کیوں کرے گا؟ کیوں میری اولاد ہے، میرے گھر کو نقصان پہنچائے گا؟ میں نے یہ اپنی مثال اس لیے دی کہ اگر آپ کمی بیشی کر بھی دیں گے نا تو کوئی حرج نہ ہو۔ میرے گھر کو نقصان پہنچائے گا؟ کیوں نہیں پہنچائے گا؟ کہ وہ آپ کے محبوب کا گھر ہے، وہ آپ کے جس سے آپ محبت کرتے ہیں وہ گھر
اس کا ہے۔ اگر کوئی مہمان مجھے ملنے کے لیے آئے گا پھر آپ کا رویہ اس کے ساتھ کیسا ہوگا؟ اگر رف رویہ ہوگا تو آپ کے دل میں پھر میری محبت ہے؟ میں سامنے ہوں تو آپ میرے مہمان کی بڑی عزت کریں، بڑی اوبگت کریں۔ میں گھر کے اندر ہوں، میرا مہمان آ جائے آپ اس کو پوچھیں بھی نہیں، وہ کہے میں نے شاہ جی کو ملا رہا، بھیا بیٹھ جا، جب آئیں گے ملیں گے، تو آپ نے میرے مہمان کی تعظیم نہیں کی، اس سے میری محبت ثابت ہوئی؟ بتائیے میرا کوئی یار، میرا کوئی جگری دوست آ جائے مجھے ملنے کے لیے، آپ اس کی رسپیکٹ نہ کریں، آپ اس چیز کی عزت نہ کریں، تو پھر آپ کے دل میں میری محبت ہے؟ بتائیے نا۔ وہ میری بیوی کی آپ عزت نہ کریں تو آپ کے دل میں میری محبت ہے؟ اب مجھ کو درمیان سے نکال دیجئے، لائیے اپنے کریم آقا کو، پھر محبت کی دلیل کیا ہے؟ پھر بتائیے محبت کی دلیل کیا ہے؟ کوئی آدمی یہ دعویٰ کرے میں نبی سے پیار تو کرتا ہوں مگر میں اپنے نبی کی بیوی سے پیار نہیں کرتا، میں اب اپنی طرف دوبارہ آ جاتا ہوں، کیونکہ میں جملے ایسے کہنے والا ہوں کہ جو میں اپنے کریم آقا کی جانب منسوب ہی نہیں کر سکتا۔ اور تو میری بیوی سے پیار نہ کرے گا، اس کی توہین کرے گا، یعنی اس کی عزت نہیں کرے گا۔ پیار سے مراد کیا ہے؟ اس کی عقیدت، تعظیم و توقیر۔ اگر تو میری بیوی کی توہین کرے گا تو میں بے غیرت ہوں گا اگر تجھے میں اپنے پاس بیٹھنے کی اجازت دوں۔ میں پھر بے غیرت ہوں گا کہ تو میری بیوی کی توہین کرے، اس کو گالی بکے، اور میں تجھے کہوں کوئی بات نہیں، پھر کیا ہوا؟ پھر میں غیرت مند نہیں ہوں گا۔ اور تو میرے عزیز کی، میرے مہمان کی توہین کرے، میں نظر انداز، میری تو تعظیم کرے مگر مہمان کی توہین کرے، میں کبھی بھی برداشت نہ کروں گا۔ تو میرے دوستوں کی، میرے احباب کی توہین کرے، میں برداشت نہیں کروں گا۔ تو میرے بچوں کی توہین کرے، میں برداشت نہیں کروں گا۔ میرے رشتہ داروں کی توہین کرے، میں برداشت نہیں کروں گا۔ اگر برداشت کروں گا تو میں بے وفا ہوں گا یا بے غیرت ہوں گا۔ معاذ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ تعالیٰ میرے کریم آقا کے ساتھ تو اظہار محبت کرے مگر میرے کریم کی بیویوں سے پیار نہ کرے، میرے کریم کے یاروں سے پیار نہ کرے، میرے کریم کے شہر سے پیار نہ کرے، میرے کریم کے گھر سے پیار نہ کریں، میرے کریم کے قبیلے سے پیار نہ کریں۔ وہ میرے نبی تو اتنے وفا فرمانے والے ہیں، اتنے وفا فرمانے والے ہیں، ارشاد فرمائے تم عربیوں کو بھی گالی نہ دینا کہ وہ میری زبان والے ہیں، ان کو بھی گالی نہ دینا۔ اتنی وفا کرنے والے ہیں، اتنی وفا کرنے والے ہیں۔ تو جو اپنی قوم سے، کافروں سے وفا کرنے والا ہے، میرے کریم آقا تاجدار ارب و جم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ نے کوئی وفا کرنے والا پیدا کیا ہی نہیں ہے۔ یہ حق ہے، یہ محض اور محض دعویٰ نہیں ہے، حقیقت ہے، مبنی پر حقیقت ہے۔ ابو لہب لعین ایک ایسا کردار ہے کہ جو برائی کے لیے ایک دلیل ہے۔ جس طرح آپ کہنے فلاں تو ابو جہل ہے، فلاں تو فرعون ہے، فلاں تو یزید ہے، وہ فرعون یا یزید حقیقتاً نہ ان کا نام ہوتا ہے بلکہ ان کا کردار ہے۔ اسی طرح ابو لہب ایک ایسا کردار بن گیا ہے کہ جو برائی کے لیے دلیل ہے۔ واحد کافر ہے میرے کریم آقا کے زمانے برکت نشان کا کہ جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا، ابو لہب کے سوا کسی کافر کا نام لے کر ذکر نہیں کیا۔ ویسے تو ذکر ہے نا کافروں کا، نام نہیں لیا۔ اور کافر ابو لہب کے خلاف اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کا اندازہ اس انداز سے کیا جا سکتا ہے کہ اللہ نے اس کا نام لے کر فرمایا تبت یدا، سادہ لفظوں میں کہے لعنت کی ہے اللہ تعالیٰ نے اس پر، ہاتھوں کا ٹوٹ جانا اللہ تعالیٰ جل وعلا کی جانب بد دعا کی نسبت نہیں کی جا سکتی۔ اللہ جو بھی فرماتا وہ خبر ہوتی ہے، بد دعا نہیں ہے۔ ہمارے لیے وہ بد دعا ہو سکتی کہ فلاں نے فلاں کو بد دعا دی، اللہ تعالیٰ بد دعا نہیں بلکہ خبر ہے، وہ نافذ ہے۔ اس لیے جس پر اللہ نے نام لے کر لعنت کی، جس سے زندگی بھر میرے نبی کی مخالفت کی، شعیب ابی طالب میں جب میرے کریم آقا تاجدار ارب و جم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ نے سوشل بائیکاٹ کر کے الگ کر دیا، میرے کریم جب شعیب ابی طالب میں گئے تو باقی قریش کے افراد باوجود کہ ایمان نہیں لائے تھے، ابھی تک کافر تھے، مگر انہوں نے اپنے اس خاندان اور قبیلے کی وجہ سے شعیب ابی طالب میں میرے نبی کا ساتھ دیا، وہاں چلے گئے۔ واحد ابو لہب تھا جس سے انکار کیا تھا میں نہیں وہاں جاؤں گا،
اتنا بڑا خبیث انسان تھا. اس کی بیٹی ایمان لے آئی. ابو لہب کی بیٹی، اس کا بیٹا بھی ایمان لے آیا تھا. ابو لہب کی بیٹی ایمان لے آئی. میرے کریم آقا مدینہ طیبہ میں تشریف فرما ہیں، اور یہ اللہ کی برگزیدہ بندی، میرے کریم آقا کے دامن کمر سے وابستہ ہونے والی ابو لہب کی بیٹی، بعد نے اس کا نام بردہ لکھا ہے، میں نے جان بوجھ کے نام نہیں لیا. ابو لہب کی یہ بیٹی کہ جو صاحب ایمان تھی، وہ آ رہی تھی، کسی آدمی نے دیکھ کے کہا یہ حمالۃ الحطب کی بیٹی ہے. حمالۃ الحطب یہ قرآن کریم کی آیت مبارکہ ہے، اور یہ رب کا ارشاد ہے، کسی بندے کا کہا ہوا نہیں ہے. اس کا انکار کرنا کفر ہے. بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا اگر اس آیت کا انکار کرے گا. قرآن کریم کی کسی آیت مبارکہ کا انکار کرنا پورے قرآن کریم کے انکار کے مترادف ہے. جس طرح وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا تم انکار نہیں کر سکتے آیت مبارکہ کا، اسی طرح حمالۃ الحطب کا بھی انکار نہیں کر سکتے. اگر وہ میرے نبی کی عزت اور عظمت کے اعتبار سے بہت اعلیٰ آیت مبارکہ ہے، تو یہ بھی عزت و عظمت کی دلیل ہے کہ نبی کی مخالفت کرنے پر اللہ کی لعنتوں کا نزول ہوا کرتا ہے. حمالۃ الحطب یہ کسی رب نے فرمایا تھا؟ ابو لہب کی بیوی کو فرمایا تھا. حمالہ اٹھانے والی، حطب سوکھی ہوئی لکڑیاں، کانٹے، تنکے. جس طرح ہم کسی کو تانا زنی کرتے ہوئے کہیں اور تو کون ہے بازار کے تنکے چننے والا، یہ اس کی توہین و تذلیل مراد ہوتی ہے. یہ تو سردار مکہ ابو سفیان کی، یہ ہندہ ابو سفیان کی بیوی تھی، نامور باپ کی، امیہ کی بیٹی تھی. سردار کی بیٹی، سردار کی بیوی، یہ تو جنگل سے لکڑیاں نہیں چونتی تھی. بعد نے کہا نا کہ حضور کی مخالفت میں چونتی تھی، اور بعد مفسرین نے اس کی تردید کی ہے، وہ نہیں چونتی تھی. اللہ تعالیٰ نے اس کی تذلیل کے لیے کہا اس کی حیثیت کیا ہے تنکے چننے والے کی، یہ میرے نبی کی شان میں گستاخی بکتی ہے. حطب سوکھی لکڑیاں چننے والی. قرآن نے فرمایا تو اس بندے نے کیا کہا؟ یہ کس کی بیٹی ہے؟ سچ کہا تھا کہ جھوٹ کہا تھا؟ اپنی طرف سے گالی تو نہیں دی تھی کوئی؟ پڑھا کیا تھا؟ قرآن کی آیت. اور وہ بیٹی کس کی تھی؟ اس کی بیٹی تھی نا، حمالۃ الحطب کی بیٹی تھی نا، مگر اب یہ ایمان لا چکی تھی. اس سے کہا یہ حمالۃ الحطب کی بیٹی ہے، تو یہ رو پڑی، آنکھوں میں آنسو آ گئے، تذلیل ہو گئی نا، توہین ہو گئی. میرے کریم کے دربار میں آئی تو میرے کریم آقا نے اپنے دشمن چچا، کیا بلا دشمن چچا کی بیٹی کو روتے ہوئے دیکھا. پوچھا کیا ہوا تجھے؟ تو انہوں نے یہ واقعہ عرض کر دیا، رسول اللہ میں بازار سے آ رہی تھی، کسی بندے نے مجھے یہ کہا. میرے کریم آقا نے سنا تو غصہ میں آ گئے، حکم دیا جلدی کرو ممبر بچواؤ. سیدنا بلال کو حکم دیا صلات، کہہ دے صلات الجامعہ، جمع ہو جاؤ سارے کے سارے. لوگ جمع ہو گئے. میرے کریم آقا ممبر پہ تشریف فرما کے فرمانے ہو گئے اور فرمان کہ تم مجھے میرے چچا کی وجہ سے ایذا دیتے ہو، ستاتے ہو. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتا اس کو اللہ تعالیٰ دنیا بھی اس پر لعنت نازل فرماتا ہے، قیامت کے دن بھی اس پر لعنت ہے. جو میرے نبی کو ایذا دیتے ہیں، میرے نبی نے اپنے اس چچا کی توہین برداشت نہیں کی جو ذلیل چچا تھا. جب تو نبی کی بیٹی کی شان میں، نبی کی بیوی کی شان میں گستاخی کرے گا، میرے نبی برداشت کر لیں گے؟ انہوں نے تو کافر چچی کی شان میں گستاخی برداشت نہ کی تھی، اس کی بیٹی کو دلاسا دیا تھا. اور کوئی شخص منہ پھاڑ کر گستاخی بکے اور میرے نبی کے غلاموں کے ساتھ گستاخی بکے. میرے کریم تو بڑی وفا فرمانے والے ہیں، اور ان میں آپ یہ جانتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ. میں یہ پھر اپنے لیے میں کہتا ہوں، میرے نبی کی شان بلند ہے. میرے کریم نے فرمایا کہ تیرے 3 باپ ہیں. عربی میں لفظ ولد یہ خاص ہے، لفظ اب
یہ عام ہے۔ جس طرح حضرت سیدنا یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنی اولاد سے پوچھا تھا میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ جب آپ اس جہانی رنگ و بو سے عالم بالا کی جانب تشریف لے جانے لگے تو اپنی اولاد کو اکٹھے کیا۔ سبحان اللہ، انبیاء کی یہی شان ہے۔ جب آپ کو پتہ چلا تھا نا، ایک طویل عرصہ کے بعد کہا جاتا ہے 40 سال، حقیقت سے میرا اللہ واقف ہے، پتہ چلا تھا حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے بارے میں، تو آپ کا پہلا سوال کیا تھا؟ وہ کس کے دین پر ہے؟ یہ نہیں پوچھا میرا بیٹا یوسف ٹھیک ہے، طبیعت ٹھیک ہے، بیمار تو نہیں ہے، نہیں، سب سے پہلا سوال آپ کا یہ تھا مجھے بتاؤ وہ کس کے دین پر ہے، کیونکہ پیار اولاد سے ہوتا ہے نا، تاکہ میری اولاد جنت پہ چلے جائے۔ تو دنیا سے جانے لگے تو یہ نہیں پوچھا میرے بعد ملنے کیسے چلاؤ گے، فیکٹریاں کیسے چلاؤ گے، کاروبار کیسے چلاؤ گے، آپس میں تمہارے ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد و اتفاق کا جو عالم ہے وہ کیا ہوگا؟ فرمایا کہ میرے بعد عبادت کس کی کرو گے؟ میری موجودگی میں تو میرے رب کی عبادت کرتی ہو نا، بعد میں کہیں بگڑ تو نہیں جاؤ گے؟ تو قالو، انہوں نے عرض کیا تھا نعبد الہ کا، ابا جی فکر نہ کیجئے، ہم اس کی عبادت کریں گے جو آپ کا الہ ہے۔ سبحان اللہ تعالیٰ و بحمدہ۔ دراصل رب ملتا ہی نبی کے صدقہ سے ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم اپنے رب کی عبادت کریں گے، اللہ کی عبادت کریں گے، نہیں نہیں، نعبد الہ کا، ابا جی ہم اس کی عبادت کریں گے جو آپ کا معبود ہے، جو آپ کے وسیلہ سے ہمیں ملا، وَإِلَٰهَ آبَائِكَ، جو آپ کے باپ دادا کا معبود ہے، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، وہ ابراہیم ہیں، وہ اسماعیل ہیں، وہ اسحاق ہیں جو آپ کے آبا و اجداد ہیں، الہم واحدہ، وہ اللہ جو یکتا اور یگانہ ہے، ہم اس کی عبادت کریں گے۔ بعد میں کہا الہم واحدہ، پہلے دلائل کیا دیے؟ جو تمہارے وسیلے سے، تمہارے باپ دادا کے وسیلے سے، جو نبیوں کے وسیلہ سے، جو میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ دراصل رب ملتا ہی انبیاء کے وسیلہ سے ہے، ہم اس کی بات کریں گے۔ تو اب یہاں لفظ اب، حضرت سیدنا یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام حضرت اسحاق کے لخت جگر تھے، حضرت اسماعیل کے بھتیجے تھے، حضرت ابراہیم کے پوتے تھے۔ یہاں لفظ ابا پوتے کے لیے، دادا کے لیے بھی ہے، چچا کے لیے بھی ہے، والد ذی وقار کے لیے بھی ہے۔ گویا لفظ اب عربی میں عام ہے، لفظ والد عربی میں خاص ہے کہ جس کی نسل سے پیدا ہوا ہو۔ تو سمجھیے میرے کریم آقا فرماتے ہیں، اب میں یہ اپنی طرف منسوب کر کے کہہ رہا ہوں یہ جملے، میرے کریم آقا فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ بھی مفہوم حدیث ہے، تیرے 3 باپ ہیں، یعنی 3 وہ افراد ہیں کہ جن کو باپ کا درجہ حاصل ہے، ایک تیرا والد، ایک تیرا سسر، اور ایک تیرا استاد و رہنما۔ یہ 3 افراد ایسے ہیں کہ جن کو تیرے باپ کا درجہ حاصل ہے، جن کو تیرے باپ کا درجہ حاصل ہے۔ اب میں اپنے آقا کی جانب آتا ہوں، مثال دیتا ہوں، میں اپنی طرف اس لیے آتا ہوں، کمی بیشی ہو جائے تو میری ذات کے ساتھ ہوگی نا، میرے نبی کی ذات بہت عرف و اعلیٰ ہے، ان کی جانب معمولی سی کمی بیشی کرنے سے ایمان برباد ہو جاتا ہے۔ میں بعض اوقات بعض صحابہ کا نام بھی نہیں لیا کرتا، بس بات کر دیا کرتا ہوں تاکہ کسی کے ذہن میں ان کے بارے میں بھی کوئی تردد پیدا نہ ہو۔ اب آئیے میرے کریم آقا کی جانب، ابو بکر میرے نبی کے کیا لگتے ہیں؟ سسر؟ ابو بکر کیا لگتے ہیں؟ سسر؟ حضرت عمر کیا لگتے ہیں؟ سسر۔ میں اپنے سسر کو اپنے باپ کی جگہ کہہ سکتا ہوں عزت کے اعتبار سے، لیکن ان ہستیوں کو نہیں، ان ہستیوں کو نہیں۔ اس لیے میں نے کہا تھا کہ میں اپنی طرف نسبت کر کے پہلے بات کر لیتا ہوں، ان ہستیوں کو نہیں۔ ان سے پوچھا تھا، صدیق اکبر سے پوچھا تھا کسی نے، تیرا نبی سے کیا رشتہ ہے؟ تو انہوں نے یہ نہیں کہا تھا میری لخت جگر نبی کی زوجیت میں ہے، نبی میرے داماد ہیں، یہ نہیں کہا تھا، یہ نہیں کہا تھا میں نبی کا سسر ہوں، نبی میری بڑی عزت کرتے ہیں، یہ نہیں کہا تھا، بلکہ جواب کیا تھا؟ انا عبد من عبید محمد، میں ان کے غلاموں میں چھوٹا سا غلام ہوں۔ سیدنا مولا علی شیر خدا کا بھی یہی جواب تھا سائل کو، جب اس سے پوچھا تھا کہ رسول اللہ تیرے کیا لگتے ہیں، تو آپ نے یہ نہیں کہا تھا میرے چچا کے بیٹے ہیں، یہ نہیں کہا تھا کہ ان کی لخت جگر، پیاری لخت جگر کا میں شوہر ہوں، یہ نہیں کہا تھا میں ان کا داماد ہوں، جواب یہی دیا تھا انا عبد من عبید محمد۔
عبید تصغیر کا صیغہ ہے، عبد بندے کو کہتے ہیں، عبید چھوٹا سا بندہ، محض غلام نہیں، چھوٹا سا غلام۔ عبید تصغیر کا صیغہ ہے نا، انا عبد، میں غلام ہوں، من عبید محمد، حضور کے وہ چھوٹے چھوٹے من عبید محمد، حضور کے چھوٹے چھوٹے غلاموں میں ایک میں بھی ہوں۔ مطلقاً بھی غلام نہیں کہا۔ کتنی عظمت ہے میرے نبی کی ان کی نظر میں۔ اس لیے میں نے کہا تھا کہ یہ جملہ کہ وہ باپ ہوتے ہیں میں اپنی طرف منسوب کر کے کہوں گا، اب صرف رشتہ داری بتاؤں گا۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت صدیق و فاروق میرے نبی کے کیا لگتے ہیں؟ سسر لگتے ہیں۔ تو حدیث کس کی ہے؟ میرے نبی کی ہے، جو حدیث میں پہلے بیان کر چکا، میرے نبی کی ہے، اور یہ میرے نبی کے سسر ہیں۔ گو کہ ان کی یہ حالت ہے کہ جب اللہ نے فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ان کی آوازیں اتنی پست ہو گئی تھیں، اتنی پست ہو گئی تھیں میرے نبی کے حضور کے، میرے کریم آقا کو بعض اوقات صحابہ کو بتانے کے لیے کہنا پڑتا ذرا اونچی بولو، اتنی آوازیں پست ہو گئی تھیں، اتنی آوازیں، عزت و تعظیم کے اعتبار سے ان کا یہ عالم تھا۔ مگر ہیں تو میرے نبی کے سسر نا، عثمان اور علی، یہ دونوں کیا ہیں؟ میرے نبی کے۔ تو اگر سسر باپ ہو تو داماد کیا بنا ہے؟ غور تو کر ذرا ان رشتہ داریوں پر۔ دو میرے نبی کے سسر ہیں، دو میرے نبی کے داماد ہیں۔ اگر میرے ساتھ نسبت ہو تو میرے داماد میرے بیٹے، اور میں ان کا سسر ان کا باپ، نہ بیٹے کی توہین برداشت ہوتی ہے، نہ باپ کی توہین برداشت ہوتی ہے۔ اب آئیے اس بات کی جانب جو میں نے پہلے عرض کیا تھا، محبت کے کوئی تقاضے ہوتے ہیں۔ اگر نبی سے محبت ہے پھر نبی کے رشتہ داروں سے بھی ہوگی نا محبت ہے، نبی کی بیویوں سے بھی، پھر نبی کے یاروں سے بھی، پھر نبی کے شہر سے بھی، پھر نبی کے گھر سے بھی، جہاں نبی نے قدم رکھا پھر اس جگہ سے بھی محبت ہوگی، کہ محبت کا مرکز اللہ کے بعد اس کے نبی کی ذات ہے۔ میں نے یہ اتنی ساری لمبی گفتگو آپ کے لیے کی ہے، کس کے لیے کی ہے؟ اب آپ تنہائی میں بیٹھ کر دیکھیں کہ مولا میرے دل میں کن کن کی محبت اور کس کی وجہ سے ہے، کس کس کی دشمنی ہے اور کس کی وجہ سے ہے، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا آپ نبی سے محبت کرنے والے ہیں کہ نہیں ہیں۔ اب آئیے سبق کی جانب۔ میں نے قرآن مجید فرقان مید کی آیات بینات جن کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، یہ آیات برکہ ہے، 24 پارہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ میرا اللہ فرماتے ہیں، میں ترجمہ کر دیتا ہوں، آپ کو بہت ساری باتوں کا پتہ ترجمہ سے ہی چل جائے گا۔ میرا اللہ فرماتے ہیں جل مجد الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فمن اظلم ممن کذب علی اللہ، فمن اظلم، اس سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے؟ یعنی وہ بندہ سب سے بڑھ کر ظالم ہے، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے؟ کس سے بڑھ کر؟ ممن کذب علی اللہ، جو اللہ پر جھوٹ باندھے، اس سے بڑھ کر ظالم کوئی ہو سکتا ہی نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کوئی ظالم ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ اللہ جس کو قرآن میں نبی کا صحابی اور متقی قرار دے، جو بندہ نہ مانے اس نے رب کو جھٹلایا، اس سے بڑھ کر ظالم کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر اللہ تعالیٰ فرمائے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، سارے صحابہ سے رب راضی ہو گیا، وہ رب سے راضی ہو گئے، جو کہے میں نہیں مانتا اس نے رب کو جھٹلا دیا، تو میرا اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اس سے بڑھ کر کون ظالم ہے جو میری طرف جھوٹ کی نسبت کرتا ہے کہ رب نے سچ نہیں فرمایا۔ رب کہے میں راضی ہو گیا، وہ کہے نہیں راضی ہو گیا، تو پھر اس نے رب پر الزام لگایا جھوٹ کا۔ میرا اللہ فرماتا ہے فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق، اور وہ انکار کر تو صدق اور سچائی کا کہ جو رب کی جانب سے نازل ہوئی، سب سے بڑی سچائی اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل ہونے والی میرے نبی ہیں، اور میرے نبی پہ نازل ہونے والی کتاب ہے۔ اللہ بھی حق ہے، جبریل بھی حق ہیں، میرے نبی بھی حق ہیں، اور ان پہ نازل ہونے والی کتاب بھی حق ہے۔
کسی ایک کا انکار کفر ہے۔ رب کریم فرماتے ہیں اذ جاء، جب حق اس کے پاس آ گیا اس سے انکار کیا، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے؟ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، تو اے قرآن کے قاری غور کر، کیا جہنم کافروں کے لیے ٹھکانہ کافی نہیں ہے؟ اس سے بڑھ کر بھی کوئی سزا ہو سکتی ہے جہنم کی سزا سے بڑھ کر؟ پھر ارشاد فرماتے ہیں سبحان اللہ، والذی جاء بالصدق وصدق بہ، والذی جاء، اور وہ جو آیا بالصدق، ساتھ سچ کے، یعنی اس کا آنا بھی سچ ہے، اس کی تشریف آوری مبنی بر حقیقت ہے۔ والذی جاء بالصدق، وہ جو آیا ساتھ سچ کے، قرآن بھی سچ، جو لے کے آیا وہ بھی سچ، جو آیا وہ بھی سچ کے سچ مچ آیا، اور جو لے کے آیا وہ بھی سچ لے کے آیا۔ وصدق بہ، اور جس بھی کسی نے اس کی تصدیق کی۔ اب تصدیق بھی دو اعتبار سے ہے نا، ایک تصدیق ان کی کہ تم اللہ کے رسول ہو، دوسری تصدیق یہ جو تم فرماتے ہو وہ حق فرماتے ہو۔ ایک آدمی کسی کو رسول تو مانے، جس طرح آپ وزیر اعظم کو وزیر اعظم تو مانے، میں مانتا ہوں پاکستان کا وزیر اعظم ہے، لیکن باتیں جھوٹی کرتا ہے، وعدے جھوٹے کرتا، غلط کرتا ہے، یو ٹرن لے لیتا ہے۔ آپ یہ کہہ دیں کہ ہے وزیر اعظم، اس لیے صرف اسے ماننا ہی کافی نہیں ہوتا، بلکہ اس کی جملہ صفات کو ماننا بھی لازمی ہوتا ہے۔ والذی جاء بالصدق، وہ ذات بابرکات جو سچ کے ساتھ جلوہ گر ہوئی، وصدق بہ، اور جس سے اس کی تصدیق کی، وہ سارے کیا ہیں؟ اولئک هم المتقون، وہ سارے کے سارے متقی ہیں۔ یہ کون فرما رہا ہے جی؟ پہلی آیت مبارکہ میں نے جو آپ کو سنائی، جو رب کی خبر کا انکار کرے وہ کیا ہوا؟ ظالم۔ ٹھکانہ کیا ہوا؟ جہنم۔ العیاذ باللہ تعالی ثم العیاذ باللہ تعالی۔ میرے کریم آقا تاجدار عرب و جم شفیع معظم رحمت میں جہان رنگوبو میں جلوہ فرما ہوئے، اور رسول متشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی دوستوں میں عبد القعبہ، جن کو ہم ابو بکر کے نام سے جانتے ہیں، یہ میرے کریم آقا کے ابتدائی دوستوں میں شامل تھے۔ ایک جملہ فارسی زبان کا ہے، کند ہم جنس با ہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر زاغ با زاغ۔ ہم جنس اپنے ہم جنسوں کے ساتھ پرواز کیا کرتے ہیں، کبوتر کبوتروں کے ساتھ اڑا کرتے ہیں، اور کوے کووں کے جھنڈوں کے ساتھ اڑا کرتے ہیں۔ ہر ہم جنس کو اپنے ہم جنس سے پیار ہوتا ہے۔ جنگل کے جانور بھی ایک فیملی کی شکل میں، گروہ کی شکل میں اپنے ہم جنسوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ میرے کریم آقا کے ایک اور شاد گرامی قدر ہے، مفہوم حدیث ہے، اگر تم نے کسی کے بارے میں جاننا ہو تو دیکھو اس کے یار کیسے ہیں۔ اگر تم نے کسی کے بارے میں جانا ہو دیکھو اس کے یار کیسے ہیں۔ اگر وہ شرابی کبابی یار ہیں تو وہ کیسا ہوگا؟ اگر متقی پرہیزگار یار ہیں تو وہ کیسا ہوگا؟ میں دراصل آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ جیسی طبیعت ہوتی ویسے لوگوں کے ساتھ پیار ہوتا ہے۔ میرے نبی بھی صادق و امین تھے، اور ایسے لوگوں سے میرے نبی پیار فرماتے تھے جو سچے ہوا کرتے تھے، جو تجارت میں دیانتداری سے کام لیا کرتے تھے۔ ابو بکر میرے کریم آقا کے ان یاروں میں سے ایک یار ہیں۔ میں نے پڑھا کہ میرے کریم آقا نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، بلکہ 20 سال قبل حضور کے اعلان نبوت فرمانے سے، تو اس وقت میرے نبی کی عمر مبارکہ بظاہر عمر مبارکہ جہان رنگوبوں میں جلوہ فرماؤ کتنا عرصہ ہوا تھا؟ 20 سال۔ 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا نا، 20 سال حضور کے اعلان نبوت فرمانے سے پہلے اس وقت ابوبکر صدیق کی عمر کو 17.5-18 برس کے قریب تھی۔ یہ یمن میں گئے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن میں گئے، اور یمن میں آپ نے خواب دیکھا۔ ابن عساکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تاریخ دمشق میں یہ لکھا ہے کہ بحیرہ راہب کے پاس گئے تھے، اور بعض نے لکھا ہے کہ 290 سالہ ایک بوڑھے کے پاس گئے تھے۔ آپ نے خواب دیکھا۔ خواب کیا دیکھا
اب مکہ مکرمہ میں ہے، خواب یہ دیکھا، مکہ مکرمہ میں ہے، شہر مکہ کے اوپر آ کر چاند پھٹ گیا، چاند کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور بہت سارے ٹکڑے ہو گئے، شاید مکہ کا کوئی گھر بھی ایسا نہ ہوگا جس گھر میں وہ ٹکڑا گرا نہ ہو۔ یہ خواب آپ نے دیکھا، اور پھر وہ سارے ٹکڑے مجتمع ہوئے اور مجتمع ہو کر وہ ابو بکر کی جھولی میں آ گئے۔ ابو بکر نے اپنی جھولی کو بند کر لیا، یعنی اپنے ساتھ لگا لیا۔ یہ کب کا واقعہ ہے؟ حضور کے اعلان نبوت فرمانے سے 20 سال پہلے۔ پھر آپ کاہن کے پاس گئے۔ وہ کاہن کون تھا؟ جس طرح میں نے ابھی عرض کیا کہ ابن عساکر فرماتے ہیں اس کا نام بحیرہ رہب تھا، اور بعض آپ کی سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے وہ 290 سالہ ایک بوڑھا تھا کاہن، بڑا پرانا کاہن تھا۔ آپ اس کے پاس گئے، جا کر اسے آپ نے اپنا خواب سنایا، مجھے یہ خواب آیا ہے۔ اسے خواب سن کر غور سے آپ کو دیکھا، سر سے لے کے پاؤں تک دیکھا، اور کہنے لگا تو وادی تہامہ سے تو نہیں آیا؟ وادی تہامہ مکہ مکرمہ کا علاقہ تھا، جس طرح ہمارے علاقے کو پہلے ساندر بار کہتے تھے، پتہ ہے آپ کو؟ ہمارے علاقے کو ساندل بار کہتے تھے، اب یہ ہمارا علاقہ ہے۔ اس طرح نا وادی مکہ کو وادی تہامہ کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ یہ صوبہ حجاز ہے، جس طرح یہ ہمارا صوبہ پنجاب ہے۔ تو تہامہ کے علاقہ سے آیا ہے؟ فرمایا کہ ہاں۔ تیرا تعلق کس قبیلے کے ساتھ ہے؟ کہنے لگے جی قریش کے ساتھ۔ قریش کی کس شاخ سے؟ بنو تمیم کے ساتھ۔ پھر غور سے دیکھا، کہنے لگا میں تیرے خواب کی تعبیر تب بتا سکتا ہوں اگر تو اپنا کرتا اٹھا کے مجھے اپنا پیٹ دکھائے۔ فرمایا کہ میں نہیں دکھاؤں گا تجھے اپنا پیٹ، باحیات ہے نا۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا رحمت فرمائے نا، تو ایک جملہ ہم کہتے ہیں ہونہار پروا کے چکنے چکنے پات۔ جو بوٹا سرسبز و شاداب ہوتا ہے نا، اس کے پہلے جو پتے نکلتے ہیں وہی بڑے خوبصورت ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہ بڑے ہو کر ہی پتہ چلتا ہے یہ بڑا آلہ ہے، نہیں، ہونہار ہوتا ہے نا تو اس کے پہلے پتے ہی خوبصورت ہوتے ہیں۔ اور پنجابی میں ایک جملہ کہتے ہیں جم دیاں سوڑاں دے منہ تکھے ہوندے نے، ایسے ہے نا، وہ خواہ نرم ہی ہوں مگر منہ ہوتے تو تیکھے ہی ہیں نا، خواہ وہ نہ ہی چبھیں۔ ابتدا سے پتہ چل جاتا ہے۔ ابو بکر 4 سال کی عمر کے تھے، ان کے ابا ابو قحافہ عثمان بن عامر ان کو انگلی سے لگا کے بت خانے میں لے گئے۔ جو بڑا بت تھا نا، کہنے لگے بیٹے یہ تیرا معبود ہے، اس کو سجدہ کر۔ عمر بھی کتنی ہے؟ 4 سال کی۔ ابا نے کہا سجدہ کر، یہ تیرا معبود ہے۔ باپ تربیت کرتے ہیں نا اپنی اولاد کی، باپ کافر تھا، تربیت کر رہا ہے، مگر بچے کا عالم کیا ہے؟ 4 سال کی عمر میں اسے کہنے لگے میں بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلا۔ بت کو کہنے لگے اوے میرے ابا کے رب کے ہونے کے دعوت کھانا کھلا، میں بھوکا ہوں۔ اس نے کوئی جواب نہ، بت کیا جواب دیتا؟ فرما لگے مجھے لباس دے دے، کپڑے میرے تھوڑے ہیں، مجھے لباس دے دے میں پہنوں گا۔ بت تھا، بت رہا، پتھر اٹھا لیا۔ فرمایا میں تجھے پتھر مار لگا ہوں، بچ کے دکھا۔ یہ کہہ کے زور سے پتھر بت کو دے مارا۔ ابا قریب کھڑے تھے اور یہ اتنی انن فنن ہوا کہ ابا کو سنبھالنے کا موقع نہ ملا۔ ابا نے زناٹے دار تھپڑ ابو بکر کے چہرے پہ رسید کیا، اور تو نے میرے رب کو مارا ہے پتھر۔ کھینچ کر بت خانے سے باہر لے گئے، گھر گئے اور ان کی ماں کو کہنے لگے اس نے بڑا جرم کیا ہے، اس نے معاذ اللہ رب کو پتھر دے مارا۔ رو رہے تھے تو ماں نے اپنی آغوش محبت میں لے کے کہا اس کو اس کے حال پہ رہنے دیں، اللہ کی قسم میں نے تجھے نہیں بتایا، اس کے لیے مجھے بہت کچھ پتا ہے، تجھے نہیں بتایا، اس کو اس کی حالت پہ رہنے دے۔ اور رب کے بچانے کے انداز کیا ہیں؟ ابھی چھوٹی عمر تھی۔ ابو بکر صدیق سیدنا عبداللہ ابن مسعود حدیث مبارکہ کے راوی ہیں۔ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں نے زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی شراب نہیں پی تھی، اور میرے رب نے مجھ کو شراب سے بچایا کیسے؟ وہ رب ہے نا، تربیت تو فرماتا ہے، وہ کیسے بچایا؟
فرماتے ہیں میری ابتدائی میرا بچپنا تھا، میں نے ایک شخص کو دیکھا جس سے بے تحاشا شراب پی رکھی تھی، معاذ اللہ وہ پخانہ اٹھا کر کھانا چاہتا تھا مگر منہ کے قریب لے جاتا تو بو کی وجہ سے پھینک دیتا، پھر اٹھا لیتا۔ میں نے حیران ہو کے پوچھا کسی یہ کیوں ہوا، ایسے کیوں کیا اس نے، کیوں یہ پخانہ کھانے کی کوشش کرتا ہے؟ مجھے بتایا گیا اس نے شراب پی ہے۔ فرماتے اسی دن سے مجھے شراب سے نفرت ہوگی، میں نے کبھی شراب کو ہاتھ لگایا ہی نہیں ہے۔ رب وسائل خود مہیا فرماتا ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے یہ خواب دیکھا کہ کیا ہوا، چاند کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہوا، اس کے ٹکڑے شہر مکہ کے ہر گھر میں پہنچ گئے، پھر سارے ٹکڑے اکٹھے ہو کر ابو بکر کے پاس آئے، ابو بکر کی جھولی میں آئے، انہوں نے جھولی کو سمیٹ لیا۔ اب کاہن کہہ رہا تھا کہ اپنا کرتا اٹھا کے دکھاؤ۔ زمانہ جاہلیت میں تو لوگ مادردار بلندہ ہو کے کھڑے ہو جاتے تھے، ان کو حیا کتنا تھا، فرما کہ میں نے نہیں پیٹ سے کرتا اٹھانا۔ وہ کہنے لگا پھر میں تیرے خواب کی تعبیر نہیں دے سکوں گا۔ آپ نے پوچھا میرے خواب کی تعبیر کا میرے پیٹ سے کیا تعلق؟ وہ کہنے لگا تو میرے پاس کیوں آیا ہے؟ فرمانے لگے مجھے پتہ چلا ہے کہ تو پرانی کتابوں کا بہت بڑا عالم ہے اور کائن ہے۔ کہنے لگا پھر میں بتاؤں گا تب ہی نا، کچھ نشانیاں میں نے دیکھی ہیں، کچھ نشانیاں دیکھنا چاہتا ہوں، اس کا تعلق اس تعبیر کے ساتھ ہے۔ میں نے پڑھا ہے کہ وہ شخص جس کا تو نے ابھی ذکر کیا، بنو تمیم خاندان سے، قریش کی شاخ سے تعلق رکھنے والا ہے، تہامہ کا رہنے والا ہے، تیری شکل صورت میں نے دیکھ لی ہے، اب اس نشانی کو دیکھنا باقی ہے، تب بتاؤں گا۔ آپ نے کرتا اٹھایا تو آپ کے پیٹ پر ایک نشان تھا، تل تھا، اس سے دیکھ کے کہنے لگا اب اپنا پیٹ ڈھانپ لیں، میں تجھے خوشخبری دیتا ہوں کہ تیرے علاقہ میں ایک نبی پیدا ہوگا، تجھ پر ایمان لائے گا، تو اس پر ایمان۔ یہ کب بتایا تھا؟ میرے نبی کے اعلان نبوت سے 20 سال پہلے ابو بکر نے اس بات کو نظر انداز کر دیا، یہ کیا ہے، ایسے ہی اس نے بات کہہ دی ہے۔ میرا اللہ خبر دیتا ہے کہ مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، سورہ فتح کی آخری آیت مبارکہ پڑھ لیجئے، میرے نبی کے غلاموں کا ذکر کر تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے ان کی مثالیں تورات اور انجیل کے اندر دی ہیں۔ گویا تورات یا انجیل سابقہ کتابوں کے اندر ان کا حلیہ بھی دیا ہوا تھا، اس لیے اس نے یہ بتا دیا کہ ایسے ایسے کر کے ہوگا۔ وقت بیتتا چلا گیا، بیتتا چلا گیا، بیتتا چلا گیا، بیتتا چلا گیا، میرے کریم آقا نے اعلان نبوت فرما دیا۔ زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا، اعلان نبوت فرما دیا، اپنے کاشان مقدس میں تشریف لائے تو میرے آقا کے گھر کے افراد کن اشخاص پر مشتمل تھے؟ میرے کریم آقا کی زوجہ محترمہ سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم جن کو میرے کریم آقا نے اپنی کفالت میں لے رکھا تھا، حضرت زید بن حارثہ حضرت خدیجہ کے غلام تھے، انہوں نے میرے کریم آقا کی خدمت میں پیش کر دیا تھا۔ شادی کے بعد میرے نبی نے ان کو آزاد کر دیا تھا اور انہوں نے میرے کریم آقا کی خدمت میں رہنا ہی اپنی زندگی کا وتیرہ بنا لیا تھا۔ یہ تھے میرے کریم آقا رسول عربی کی بیٹیاں، یہ تھے گھر کے افراد۔ میری بات آپ نے سمجھ لی ہے نا کہ میرے کریم آقا کے کاشان مقدس میں جو افراد تشریف فرما تھے ان میں میرے کریم آقا کی زوجہ محترمہ ہماری ماں، میرے کریم آقا کے چچا کے بیٹے حضرت علی، میرے کریم آقا کی شہزادیاں نبی زادیاں اور میرے کریم آقا کے غلام حضرت زید بن حارثہ۔ جب میرے کریم آقا غار حرا سے تشریف لائے ہیں تو میرے کریم کے جسم انور پر ایک کپ کپی سی تاری تھی، آپ نے اپنی نہایت ہی وفا شعار رفیق حیات، انشاءاللہ تعالیٰ کبھی اس موضوع پہ میں عرض کروں گا، ایمان تازہ ہو جاتا ہے سیدہ خدیجہ کی باتیں پڑھ، ان کا واقعات پڑھ کر آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ میرے نبی سے کتنی وفا کرنے والی تھی، کتنی وفا کرنے والی تھی۔ حضور نے فرمایا زملونی زملونی، مجھے چادر یا کمبل اڑا دو، اڑا دو، کپ کپی تاری تھی۔ تو آپ تو اپنی جان بھی میرے نبی کے قدموں پہ قربان کرتی تھی، جلدی جلدی چادر اڑا دی۔ حضور کو دلاسہ دینا چاہیے، مٹھی چاپی دلاسہ نہ، خیریت ہے۔ میرے کریم آقا نے کچھ واقعات ذکر فرما دیے، ایسے ایسے کر کے میرے پاس کوئی آنے والا آیا، ایسے ایسے کر کے ہوا۔
تو جناب خدیجہ کیا عرض کرتی ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں فرمائے گا، آپ تو غریبوں کی مدد کرنے والے ہیں، بیواؤں کے سر پر ہاتھ رکھنے والے ہیں، یتیموں کو دامن کرم میں پناہ دینے والے ہیں، آپ تو بہت ہی اچھے ہیں، یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ کو ضائع فرما دے؟ نہیں فرمایا کہ مجھے تو یوں محسوس ہو جس طرح مجھے میری جان کا فکر ہے، دلاسہ دیتی، نہیں اللہ تعالیٰ تو آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ میرے نبی نے ساری باتیں بتائیں کہ ایسے ایسے کر کے ہوا، تو حضرت خدیجہ کہنے لگی کہ معلوم ہوتا ہے وہ اللہ کا برگزیدہ فرشتہ تھا، تم اللہ کے رسول ہو، چلو میں آپ کو ساتھ لے کے جاتی ہوں اپنے چچا کے بیٹے ورقہ بن نوفل کے پاس۔ وہاں گئے، انہوں نے اس بات کی تصدیق کر دی، جو میں نے کہا میں تفصیل بھی نہیں جاؤں گا، دیکھ رہا ہوں کہ وقت بہت زیادہ ہو گیا۔ واپس تشریف لائیں تو سب سے پہلے اعلان نبوت فرمانے کے بعد پھر کون ایمان لے کے آیا؟ جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سب سے پہلے یہ ایمان لے کے آئی ہیں، اور پھر گھر کے سارے افراد، حضرت علی بھی، میرے کریم آقا کی شہزادیاں بھی، اور حضرت زید بن حارثہ بھی، یہ ایمان لے آئے۔ صبح، یہ پیر کے دن کا واقعہ ہے، کس دن کا واقعہ ہے؟ پیر کے دن کا واقعہ ہے۔ ادھر ابو بکر صدیق، میں بتا چکا ہوں پہلے آپ کو کہ 4 سال کی عمر میں بھی بتوں سے نفرت تھی۔ تدبیر الہیہ دیکھیے، یہ آج رات بڑے بے چین رہے، حضور سے بڑی محبت تھی، اور یوں کہیے ایک یار ایسا ہوتا ہے جو رازداں ہوتا ہے، ہوتے ہیں نا رازداں، جس سے راز کی باتیں کہی جاتی ہیں۔ میں نے پڑھا آپ کی سیرت طیبہ میں، سیدنا صدیق اکبر کی سیرت طیبہ میں، ابو بکر پوری رات بے چین رہے، پوری رات بے چین رہے، زندگی بیتتی چلی جا رہی ہے، بت رب ہونے کے لائق ہیں نہیں، پھر رب کون ہے کیسے پتہ چلے؟ میں بڑا پریشان ہوں۔ کہنے لگے صبح میں اپنے یار صادق و امی سے مشورہ کروں گا کس کو رب مانے، ان کا مشورہ ہمیشہ صحیح ہوتا ہے، ہمیشہ درست مشورہ دیتے ہیں۔ اور ادھر میرے نبی کو رب کائنات نے منصب نبوت پہ تو شروع سے ہی سرفراز ہے نا، فرماتے ہیں کہ کنت نبی و آدم بین الماء والتین یا بین الروح والجسد، وہ تو اس وقت سے نبی ہیں، لیکن اب اعلان نبوت فرمایا تو رات قلب انور میں خیال پیدا ہوا میں کس کو اپنا رازداں بناؤں، کہ لوگوں کو میں نے بتانا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، کس سے مشورہ کروں؟ دل میں خیال پیدا ہوا ابو بکر سے پوچھتا ہوں کہ کس انداز سے لوگوں سے مشورہ کروں۔ اور صبح ہوئی نا تو میرے کریم تو ابو بکر کی تلاش میں ہیں، ابو بکر میرے کریم آقا کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں، دونوں کی ملاقات ہو گئی۔ اب میرے کریم آقا نے فرمایا ابو بکر بتاؤ تمہارا آنا کیسے ہوا؟ تو میں تو خود تیری طرف آ رہا تھا۔ تو ابو بکر نے عرض کیا کہ آپ کس لیے آ رہے تھے؟ فرمایا پہلے تو بتا کہ تو کس لیے میری طرف آ رہا تھا؟ تو ابو بکر عرض کرنے لگے پہل ہمیشہ تمہاری ہوتی ہے، جو پہل ہوتی ہے وہ ہمیشہ آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آپ کیوں میری طرف تشریف لا رہے تھے۔ تو میرے کریم آقا نے ساری بات بتا دی کہ آج منگل ہے، کل پیر کے دن ایسے ایسے کر کے میرے پاس اللہ کا فرشتہ آیا۔ ابو بکر کہنے لگے میں اسی تلاش پہ نکلا تھا، میں قبول کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ میں ایمان لاتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ فرمانے لگے ابو بکر میں تو سے مشورہ کرتا ہوں لوگوں کو کس طرح ہم بتائیں۔ عرض کرنے لگے ہر نبی جو آیا نا وہ کوئی معجزہ لے کے آیا ہے، آپ بھی وہ معجزہ لے کے آئے ہیں۔ ہر نبی جو آیا جب لوگوں کے سامنے آپ اپنی ذات بابرکات کو پیش کریں گے نا، سبحان اللہ میرے کریم آقا نے یہ جملہ کہا تھا اپنے اہل خانہ کے سوا، میں نے استثناء کیا ہے اپنے اہل خانہ کے سوا، میرے نبی نے فرمایا تھا میں نے جس کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا اس نے مجھ سے دلیل مانگی مگر ابو بکر نے دلیل نہیں مانگی ہے۔ میرے کریم آقا کے جو گھر والے تھے انہوں نے تو کیا دلیل مانگنی تھی، باہر والوں نے، میں نے جس کے سامنے بھی اپنے آپ کو پیش کیا اس نے دلیل مانگی، ابو بکر نے دلیل نہیں مانگی۔ میں نے بتایا میں اللہ کا رسول ہوں، ابو بکر اسی وقت کلمہ طیبہ پڑھ کے مسلمانوں کے پاس مجھے یقین آ گیا، اب مجھے پتہ چل گیا رب کون ہے۔
فرمانے لگے ابو بکر اب لوگوں کو کیسے دعوت دیں؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ ہر نبی جو آیا نا کوئی نہ کوئی معجزہ لے کے آیا ہے، آپ بھی کوئی معجزہ لے کے آئے ہیں۔ میرے نبی مسکرا پڑے، فرمانے کہ وہ یمن میں جو تو نے خواب دیکھا تو میرا معجزہ ہی تو تھا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دیکھا کب تھا بتا آج رہے ہیں؟ اتنی دیر تک میرے نبی نے ذکر ہی نہیں کیا، نہ ابو بکر نے ذکر۔ ابو بکر کو کیا پتا تھا کون اللہ کا نبی ہے؟ وہ کیسے ذکر کرتے؟ وہ تو بھول چکے تھے، 20 سال پرانا واقعہ، وہ تو ذہن سے بھی وما ہو چکا تھا۔ مگر آج جب میرے نبی نے اعلان نبوت فرمایا تو کہنے لگے یا رسول اللہ معجزہ؟ فرمایا وہ جو دیکھا تھا نا تم نے خواب، وہ چاند جو دیکھا تھا وہ میرا معجزہ ہی تو تھا۔ میں نہیں جانتا، مفسرین نے یہ نہیں فرمایا، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں یہ جملے کہہ رہا ہوں، اپنی مرضی سے نہیں کہا جا سکتا، یاد رکھیے قرآن و حدیث میں اپنی مرضی کی اجازت نہیں ہے۔ میں فوراً نہیں کہتا، لیکن میں اپنی طرف سے یہ کہہ رہا ہوں، معلوم یوں ہوتا ہے جو خواب دیکھا تو وہ کیا دیکھا تھا بھلا؟ چاند کہاں ہے؟ پورے مکہ مکرمہ کے ہر گھر میں چاند کا ٹکڑا گیا، پھر کیا ہوا؟ سارے ٹکڑے جمع ہو کے ابو بکر کے پاس ہو گئے، پتہ چلا ابو بکر کا ایمان سب کے ایمان سے زیادہ مضبوط ہے۔ شاید اسی لیے اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ افضل البشر بعد الرسول، کہ رسولوں کے بعد افضل ترین بشر حضرت ابو بکر صدیق ہے، حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ میرے نبی سے کتنا پیار کیا، جو معمول کے مطابق ہمارا وقت ہے نا وہ قریب ہوا جاتا ہے، اس لیے میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ، آپ کی سیرت طیبہ کا آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا ابو بکر صدیق نے اپنی جان بھی، اپنا مال بھی، اپنے ماں باپ بھی، اپنی اولاد بھی، سب کچھ میرے نبی کے قدموں پر قربان کر دیا، اور ہرگز یہ جملہ کبھی بھی نہیں کہا کہ میں نے یہ کیا، ہرگز یہ جملہ۔ جس طرح میرے کریم آقا کی شان کریمی ہے نا، غزوہ احد میں حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے کریم آقا کے محبوب چچا، اللہ اور اس کے رسول کے شیر، ان کو ہندہ زوجہ ابی سفیان کی ترغیب پر اور جبیر بن مطعم کی ترغیب پر واشی نے شہید کیا تھا۔ ہندہ نے شکم انور کو چاک کر کے کلیجے کو نکالا تھا، اور معاذ اللہ تعالیٰ آپ کے دونوں ہاتھ، دونوں پاؤں، اعضائے بول و تناسل، آپ کے کان، آپ کی ناک کاٹ لی تھی، آنکھیں نکال لی تھی، زبان کاٹ لی تھی۔ ابو سفیان نے آپ کے چہرے کو معاذ اللہ مسح کر دیا تھا اپنے معاذ اللہ تعالیٰ جوتے کے ساتھ اور نیزے کے ساتھ۔ میرے کریم آقا جتنا حضرت سیدنا حمزہ پر روئے تھے اتنا کسی پر بھی نہیں روئے تھے، کسی شیر پر بھی۔ بڑا جی خراب ہوا تھا کہ محبوب چچا تھے، مگر ان دنوں کیا حال تھا؟ ہندہ اور ابو سفیان جنہوں نے سب سے زیادہ زیادتی کی تھی، گو یہ فتح مکہ کے بعد ایمان لے آئے تھے اور حضور نے ان کو معاف فرما دیا تھا۔ اب ہم ان کے لیے کچھ بھی نہیں کہیں گے، میرے نبی صاحب حق ہیں، حضور قبول فرما لے تو ہم کون ہوتے انکار کرنے والے؟ محبت کرنے والے کا یہی اسلوب ہوتا ہے، جس کو محبوب پسند کر لے وہ پسند ہے، اس کی اپنی کوئی پسند ہوتی نہیں ہے، اس کی اپنی پسند ہوتی ہی نہیں ہے، بس وہ دیکھتا ہے میرے محبوب کو کیا پسند ہے۔ تو میرے کریم آقا نے گھر آ کر حضور کی زوجیت میں سیدہ ام حبیبہ تھیں۔ ام حبیبہ ابو سفیان اور ہندہ کی بیٹی ہیں۔ ہماری ماں ام حبیبہ، میرے کریم آقا نے زندگی بھر کبھی ام حبیبہ کے سامنے اس چیز کا ذکر نہیں کیا کہ ام حبیبہ تیرے ابا نے ایسے کیا، تیری ماں نے ایسے کیا۔ کتنے کریم ہیں میرے کریم آقا، ان کی تربیت کا اثر تھا۔ ابو بکر صدیق اپنے گھر کا سارا سامان، ہم جملہ یہ بڑی آسانی کے ساتھ کہہ دیتے ہیں یار میں نے تجھے سب کچھ دے دیا، دیتے نہیں ہیں، دعوی محبت کرتے ہیں، مجھے امی سے بڑی محبت ہے، بڑا پیار کرتا ہوں اپنی امی کے ساتھ، تو چادر میں چھپا کر بٹھائی کس کے لیے جا رہا ہوتا؟ بیوی کے لیے۔ دعویٰ ہے کہ امی سے محبت ہے، جھوٹ بولتا ہے، امی سے محبت نہیں ہے، بیوی سے محبت ہے۔ ابا سے میں بڑا پیار کرتا ہوں، اپنی اولاد میں فلاں، سب سے بڑھ کر ابا سے پیار کرتا ہوں۔ لا کے چیز بیٹے کو دیتا ہے، ابا کو تو کبھی نہیں دی ہے۔
پھر پیار کیا ہوا؟ جھوٹ بولتے ہیں ہم۔ اسی طرح کسی کو دے کر میں نے سب کو تجھے دے دیا، وہ سب کچھ دیتے نہیں ہیں۔ ابو بکر نے سب کچھ دے کر بھی نہیں عرض کیا میں نے سب کچھ دیا ہے۔ گھر کے اندر جو بھی تھا، چھوٹا موٹا برتن بھی، کھانے کے برتن، پہننے کا لباس، حتیٰ کہ ٹاٹ تھا، ٹاٹ کو جسم کے گرد گرد لپیٹ کر کھجور کے تنکوں کے ساتھ اس کو جسم کے ساتھ باندھ لیا تاکہ یہ نیچے گرے نہ، سطر نہ کھلے۔ اپنا لباس اتار کر بھی اس میں رکھ دیا جو میرے نبی کے دربار میں پیش کر دیں۔ آپ کی بیٹی سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان فرماتی ہیں کہ ابا جان دیوار پر ہاتھ پھیر رہے تھے۔ میں نے پوچھا ابا کیا ہوا؟ فرمانے لگے میں دیکھ رہا ہوں کچھ سوئی وغیرہ اٹکی ہوئی نہ رہ گئی ہو، میرے گھر میں کچھ نہیں رہنا چاہیے۔ یہ سب کچھ پیش کیا، میرے کریم کو یہ نہیں کہ یا رسول اللہ میں سب کچھ لے کے آیا ہوں، نہیں نہیں، میرے نبی نے خود ملاحظہ فرمایا یہ تو کھانے کے برتن بھی لے کے آ گیا، 10 پناہ جس کو اب چمٹا کہتے ہیں، کوئی بھی گھر کی ایسی شے نہیں جو لایا نہ ہو، یہ سب کچھ لے کے آ گیا۔ میں ابو بکر گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو بڑے دھیمے لہجہ میں بڑی عاجزی کے سر کیا، اللہ اور اس کا رسول گھر چھوڑ آیا ہوں۔ یہی تو حالت کافی ہے، میں نے باقی کیا کرنا ہے؟ حقیقتاً میرے نبی سے محبت کی، حقیقتاً میرے نبی سے پیار فرمایا، اور یہی سبب ہے نا سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کی کوفے کی جامع مسجد میں ممبر مصطفیٰ کریم پہ بیٹھے ہیں اور اپنی ارشادات عالیہ سے اپنے ماننے والوں کو نواز رہے ہیں۔ بات پھیلی ہوئی تھی، ایک شخص کھڑا ہو گیا، کہنے لگا علی میں تجھ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، تجھ سے بڑھ کر اس بات سے کوئی بھی واقف نہیں ہے، تو سب سے بڑھ کر اس بات سے واقف ہے، اور تجھ سے میں سوال کر رہا ہوں۔ فرمانے لگے بتا کیا سوال کرنا چاہتے ہیں؟ اس سے کہا علی بتا، کیا رسول رحمت نے تجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میرے بعد خلیفہ تو ہوگا؟ مجمع بھرائی ہوئی تھی مسجد، مجمع بہت بڑا تھا، اس شخص سے سوال کیا۔ مولا علی شیر خدا کرم کی نے اس کے سوال کے جواب میں ارشاد، میں بات سن، غور سے سن، مجھے اس اللہ کی قسم کہ جس نے دانے کو شغافتہ فرمایا، جو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بہت بڑی دیکھی گئی دلیل ہے کہ وہ اللہ ایک دانے کو پھاڑ کر اس سے پورا پودا پیدا فرماتا ہے، اس لیے عموماً یہ قسم اٹھایا فرماتے تھے فالق الحب والنوا، پھاڑنے والا دانوں کو اور گٹھلیوں کو۔ مجھے قسم سے اللہ تعالیٰ کی جو دانوں اور گٹھلیوں کو پھاڑنے والا ہے، میں نے رسول رحمت کی ظاہری حیات مبارکہ میں کبھی حضور پر جھوٹ نہیں باندھا، اور حضور کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی کبھی جھوٹ نہیں باندھا، نہ باندھوں گا۔ پہلے آپ نے یہ تمہید باندھی کہ غور سے سن لو، علی ہمیشہ سچ کہتا ہے اور کہے گا، نہ حضور کی ظاہری حیات مبارکہ میں کبھی جھوٹ بولا، نہ بعد میں بولا، نہ بولوں گا۔ غور سے سنو، اگر رسول رحمت نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہوتا تو اللہ کی قسم میں تلوار لے کے کھڑا ہو جاتا، رسول کے وعدے کو پورا کر کے دکھاتا۔ زمانہ دیکھتا میں کس طرح اپنے رسول کے وعدے کو پورا کرتا ہوں، جو رسول نے کہا ان کی ایک ایک بات کو کیسے پورا کرتا ہوں۔ پھر مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہ ہوتی، یا تو اپنی جان قربان کر دیتا یا پھر رسول کے وعدے کو پورا کر کے دکھاتا۔ حق کیا ہے؟ سبحان اللہ تعالیٰ، ہم نے طرز استدلال ملاحظہ فرمائیے، جو دلیل دینے کا طریقہ ہے نا وہ ملاحظہ فرمائیے، کس قدر دل نشیں ہے۔ علی بھی تو باب مدینہ العلم ہے نا، میرے نبی علم کے شہر ہیں تو علی اس کے دروازے ہیں، جس سے علم مصطفیٰ کو حاصل کرنا اس کو علی المرتضیٰ کے در کی گدائی کرنا پڑے گی۔ ان کے در کے گدا کو فیوض و برکات مصطفیٰ کریم میسر آتے ہیں۔ تو میں کہہ رہا تھا انہی کے بیٹے ہیں نا، حضرت علی کے بیٹے، جو نوجوانان نے جنت کے، جن کے گھر کی جنت ہے، انہی کی بیوی ہے جو جنت کی عورتوں کی سردار ہے، تو پھر علی ان کے سردار ہیں۔ کیا خیال ہے؟ وہ باپ بیٹوں کا سردار ہوتا ہے نا، خاوند بیوی کا سردار ہوتا ہے نا، جو جنت کے سردار ہیں علی ان کے سردار ہیں۔ پھر جس نے جنت میں قدم رکھنا ہے غلامی اختیار کرنا پڑے گی۔ میرے نبی فرماتے ہیں جو چاہتا ہے میری شفاعت کا حقدار بن جائے، جسے چاہیے میری شفاعت وہ میری اہل بیت کی
عزت و تعظیم کرے، ان کی پاسداری کرے، ان کی منت کرے، ان کے پیچھے چلے، میں بخشوا کے لے جاؤں گا۔ علی المرتضیٰ فرمانے لگے میں ہمیشہ سچ کہتا ہوں، سنو طرز استدلال۔ جب حضور بیمار تھے، طبیعت شفا ناساز تھی، میں حضور کے پہلو میں بیٹھا تھا۔ حضرت علی اٹھ کے نہیں جاتے تھے دائیں بائیں ادھر ادھر، میرے کریم کی خدمت کرتے تھے، میں حضور کے پہلو میں بیٹھا تھا۔ جب بلال آئے تھے اور آ کر عرض کیا تھا یا رسول اللہ، باہر آواز دی تھی، اندر نہیں آئے تھے، باہر سے آواز دی تھی۔ میرے کریم آقا کے کاشان مقدس میں بغیر اجازت کے نہیں کوئی آ سکتا تھا، وہاں تو جبریل بھی بغیر اجازت کے نہیں آتے تھے۔ بلال نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ، صحابہ آپ کے منتظر ہیں۔ عام طور پر عادت کیا تھی، جب معمول کے صحابہ آ جاتے، بلال میرے کریم آقا کے دربار میں حاضر ہو گئے، دروازہ نہیں کھٹکھٹاتے تھے، کھڑے ہو کر سلام عرض کرتے تھے، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ یہ کب کہتے تھے؟ اذان کے بعد۔ کب کہتے تھے؟ اذان کے بعد۔ جب معمول کے نمازی آ جاتے، میرے نبی کو اطلاع دینا ہوتی، میرے کریم کے دروازے پر کھڑے ہو کر دروازہ کھٹکھٹاتے نہیں تھے، اونچی آواز میں آواز نہیں دیتے تھے کہ رب نے فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ کسی صحابی کی اجازت نہ تھی، دروازہ کھٹکھٹاتا۔ اللہ نے فرمایا تھا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرہم لا یعقلون، جو باہر کھڑے ہو کر آپ کو آوازیں دیتے ہیں وہ جاہل ہیں۔ اب کوئی صحابی کبھی میرے نبی کو آواز نہیں دیتا تھا، بلکہ کیا کرتے تھے؟ سلام عرض کرتے تھے۔ تو حضرت بلال کیا کرتے تھے؟ سلام عرض کرتے تھے۔ کس لیے؟ اطلاع دینے کے لیے۔ کس لیے؟ اطلاع دینے کے لیے۔ وہ کب عرض کرتے تھے؟ جب صحابی معمول کے نمازی آ جاتے، پہلے اذان دیتے، پھر حضور کے دروازے پر کھڑے ہو کر صلوات پڑھتے۔ میری بات سمجھ آئی آپ کو کہ نہیں آئی؟ لوگوں کو اطلاع دینے کے لیے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، حضور پر صلاۃ و سلام پڑھنا حضرت بلال کی سنت ہے۔ اذان کے بعد لوگوں کو دوبارہ اطلاع دینے کے لیے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، آؤ نماز پڑھ لیں۔ حضرت بلال کا طریقہ یہی تھا۔ حضرت بلال نے اطلاع دی۔ حضرت علی فرماتے ہیں حضرت بلال نے اطلاع دی کہ یا رسول اللہ صحابہ حاضر ہیں، تشریف لے آئیے۔ میں کہا تھا حضور کے پہلو میں بیٹھا تھا، ابو بکر نہیں تھے، عمر نہیں تھے، باقی صحابہ نہیں تھے، میرے گھر میں آقا کے گھر میں پردہ ہے، وہ نہیں تھے یہاں۔ تو حضور نے فرمایا اے بلال جاؤ ابو بکر کو کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ میں تو قریب بیٹھا تھا، تندرست تھا، بیمار نہیں تھا، غیر حاضر نہیں تھا، حاضر تھا۔ حضور مجھے فرما سکتے تھے علی جاؤ جا کے لوگوں کو نماز پڑھا دو، میں تو قریب بیٹھا تھا، مجھے حکم نہیں دیا، بلکہ کیا کہا؟ جاؤ ابو بکر کو کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ جانتے ہیں کہ 17 نمازیں ابو بکر صدیق نے حضور سید کون مکان کی موجودگی میں پڑھائی ہیں۔ حضرت علی یہ فرمانے کے بعد قدر جوش میں آ گئے، فرمانے کہ مجھے بتاؤ جس سے رسول رحمت نے آگے کھڑا کر دیا تھا، کس کی جرأت تھی اس کو پیچھے کرتا؟ کس کی جرأت تھی پیچھے کرتا؟ تو گویا ایک اعتبار سے انتخاب تو میرے نبی نے فرما دیا تھا، ایک اعتبار سے انتخاب تو، اور پھر اس منظر کو ملاحظہ فرمایا تھا کہ جب میرے کریم آقا رسول عربی پیر کے دن، جس دن میرے کریم آقا رحلت مبارکہ فرمانی ہے، صحیح حدیث مبارکہ ہے، حجرہ کا پردہ اٹھایا تھا، صحابہ نماز پڑھ رہے تھے اور سارے حضور کی جانب متوجہ ہو گئے۔ میرے کریم آقا مسکرا دیے۔ حضرت انس بن مالک اس منظر کا ذکر کرتے فرماتے ہیں ہم سب دیکھ رہے تھے، اللہ کی قسم حضور کا چہرہ قرآن کا ورق محسوس ہو رہا تھا۔ حضور مسکرائے، صحابہ کرام کو دیکھا، یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار، آج باغبان اپنے باغ کو دیکھ کر خوش ہو رہا ہے کہ جو میں نے باغ لگایا تھا وہ کیسے پھل پھول رہا ہے۔ پھر حضور نے ملاحظہ فرمایا کہ سارے صحابہ میری جانب متوجہ ہو گئے، حضور نے پھر پردہ گرا دیا، گویا اس منظر کو اپنی نگاہ کرم سے ملاحظہ بھی کر لیا کہ امام کون ہے؟ ابو بکر، مقتدی کون ہیں؟
سارے صحابہ۔ الحمدللہ گویا انتخاب بھی مصطفیٰ کریم کا ہے، اور ان کا انتخاب اپنی مرضی سے نہیں ہوا کرتا۔ علماء کے لیے ایک دلیل عرض کر دیتا ہوں، دوسری بھی، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا نا، وقت زیادہ ہو گیا۔ علماء کرام یہ دلیل پیش فرما سکتے ہیں، مسلمہ کذاب کا ایمان لانے کا جو ارادہ اس سے ظاہر کیا تھا، شرط کیا تھی کہ آپ کے بعد آپ کا خلیفہ میں بنوں گا، یہ تھی۔ اور میرے نبی کا جواب کیا تھا؟ خلیفہ وہ بنے گا جس کو میرا اللہ چاہے گا، یہی فرمایا تھا۔ خلیفہ کون بنے گا؟ جس کو میرا۔ مسلمہ کئی ہزار بندوں کو ساتھ لے کے آیا تھا کہ میں مسلمان ہو جاتا ہوں، میرے ساتھ اتنا سا وعدہ کر لیجئے کہ آپ کے بعد آپ کا خلیفہ میں بنوں گا۔ میرے کریم آقا نے انکار کر دیا تھا، فرمایا تھا مجھے تیرے ایمان کی ضرورت نہیں، میرے بعد خلیفہ وہ بنے گا جس کو میرا اللہ چاہے گا۔ بحمد اللہ تعالی۔ پھر میں ایک حق تو رکھتا ہوں نا کہ آپ کو مبارکباد پیش کروں کہ آپ کا مسلک صحیح ہے، اس چیز کا حق رکھتا ہوں نا، پھر آپ سب کو مبارک ہو۔ ہمیشہ دعا کیا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مسلک حق پر ہمیں زندہ رکھ، ہمیں موت آئے تو مسلک حق پر، اور قیامت کے ان کے ساتھ اٹھیں کہ جن کے ساتھ انہیں وعدہ کیا ہے کہ مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔